بسم الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک یہ بڑی بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر سب سے پہلے کس بدبخت نے زنا کی ابتدا کی تھی؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس شخص کے بارے میں جانیں گے۔ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس معلوماتی ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منع کرنے کے باوجود شجرہ ممنوعہ کا پھل کھایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو زمین پر اتار دیا، اور پھر اللہ کے حکم سے حضرت آدم اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ کے ہاں اولاد پیدا ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت حوا علیہ السلام کو 20 حمل ٹھہرے، جس سے 40 بچے پیدا ہوئے، اور ہر حمل کے دوران ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوا کرتی تھی۔ پیارے دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ اس وقت کے قوانین شریعت ہمارے آج کی شریعت کے قوانین سے بالکل مختلف تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ کر دی جاتی تھی، جبکہ دوسرے حمل کی لڑکی کی شادی پہلے حمل کے لڑکے سے کر دی جاتی تھی، اور ایک حمل میں اکٹھے پیدا ہونے والے آپس میں بہن بھائی قرار پاتے تھے۔ پھر اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں قابیل اور حابیل پیدا ہوئے۔ چنانچہ قابیل کی بہن اقلیمہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، جبکہ جو لڑکی حابیل علیہ السلام کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہ تھی۔ جب یہ بچے بڑھ کر جوان ہوئے اور ان کی آپس میں شادی کا وقت آیا تو قابیل نے حابیل علیہ السلام کی بہن کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر دیا، اور کہنے لگی، یہ تو بالکل خوبصورت نہیں ہے، میں اپنی بہن اقلیمہ کے ساتھ شادی کروں گا۔ پیارے دوستو، یہ معاملہ اس قدر بڑھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ دونوں بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی قربانی پیش کریں، جس کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی تو وہی شخص اقلیمہ سے شادی کا حقدار ہوگا۔ پیارے دوستو، قابیل کھیتی باڑی کا کام کیا کرتا تھا، جبکہ حابیل بکریوں والے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ایک نہایت ہی عمدہ، خوبصورت اور فربا بکری راہ خدا میں قربانی کے لیے پیش کی۔ قابیل چونکہ کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا تو اس نے فضول اور ردی فصل کا ایک گٹھا قربانی میں پیش کر دیا۔ اس زمانے کے رواج کے مطابق آسمان سے ایک آگ اترتی تھی، اور جس کی قربانی قبول ہوتی تھی اس کی قربانی کو وہ آگ کھا جاتی تھی۔ چنانچہ آسمان سے آگ اتری اور اس نے حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی کو نگل لیا، جس پر قابیل کہنے لگے، ضرور میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے لیے دعا کی ہوگی، جس کی وجہ سے اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ پیارے دوستو، پھر اس واقعے کے بعد قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کو مارنے کی دھمکی دی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت حابیل علیہ السلام قابیل سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے فرمایا، اگر تم مجھے قتل بھی کر دو تو میں تمہاری طرف اپنا ہاتھ نہ بڑھاؤں گا، میں نہیں چاہتا کہ قیامت والے دن میرے اوپر کوئی گناہ کا بوجھ ہو۔ چنانچہ ایک دن قابیل نے غصہ میں آ کر حضرت حابیل علیہ السلام کے سر پر پتھر دے مارا، جس سے آپ کی موت واقع ہو گئی۔ حضرت حابیل علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد قابیل بہت پریشان ہوا۔ حضرت حابیل علیہ السلام کے جسم کو اپنے کاندھوں پر اٹھائے کئی دن تک مارا پھرتا رہا، آپ کی موت واقع ہو گئی۔ حضرت حابیل علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد قابیل بہت پریشان ہوا۔ حضرت حابیل علیہ السلام کے جسم کو اپنے کندھوں پر اٹھائے کئی دن تک مارا پھرتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2 کوے آئے اور دونوں نے قابیل کے سامنے جھگڑا کیا۔ چنانچہ ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا، پھر اس نے زمین کھود کر دوسرے مرے ہوئے کوے کو اس کے اندر ڈال کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ چنانچہ قابیل نے جب کووں کو دیکھا تو افسوس کرنے لگا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو بھی نہ چھپا سکا، اور پھر قابیل نے اسی طرح کیا، اپنے بھائی کی لاش کو دفن کر دیا، اور اس کے بعد قابیل اپنے بہن اقلیمہ کو لے کر وہاں سے چلا گیا، کیونکہ مسلسل شیطان اس کے پاس آتا رہا اور اس کو اس بات سے ڈراتا رہا کہ تمہارا باپ تمہیں قتل کر دے گا۔ لہٰذا قابیل اپنی بہن اقلیمہ کو دور کہیں وادیوں میں جا بسا۔ پیارے دوستو، اس واقعے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ مغموم رہا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، یا اللہ مجھے وارث عطا فرما۔ چنانچہ اسی دوران آپ کو حضرت شیث علیہ السلام کی بشارت ملی۔ شیث علیہ السلام جیسے ہی پیدا ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے بچپن سے ہی ان کی تربیت پر خاصی توجہ دی اور حضرت شیث علیہ السلام کو تمام معاملات سے آگاہ کیا۔ حضرت شیث علیہ السلام جب جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بعد ان کو مومنین کا خلیفہ مقرر کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے بھائی قابیل کی اولاد سے دور رہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آ گیا تو حضرت آدم علیہ السلام یہی وصیت کرتے ہوئے اس دنیا سے کوچ فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ کے مقدس فرشتے نازل ہوئے اور انہوں نے حضرت شیث علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے دفن کرنے کا طریقہ بتایا۔ حضرت شیث علیہ السلام نے اسی طرح کیا اور پھر کچھ عرصہ کے بعد آپ کی والدہ حضرت حوا کا بھی اس دنیا سے انتقال ہو گیا۔ پیارے دوستو، اس
واقعے کے بعد زنا کی ابتدا ہوئی، اس کے بارے میں بنی اسرائیل کی روایات میں ملتا ہے کہ قابیل اور اس کی آل و اولاد ایک وادی کے اندر رہا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن شیطان ان کے پاس ایک غلام کی صورت میں آیا اور ایک شخص کے ہاں اجرت پر کام کرنے لگا۔ تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد اچانک وہ غلام عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگا، عجیب و غریب کام کرنے لگا اور نئے نئے طرح کے لباس تیار کرنے لگا اور طرح طرح کے گانے بجانے کے آلات بھی بنا کر دکھانے لگا۔ علاوہ ایسی آوازیں سنانے لگا جو انہوں نے پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ وہ لوگ جو پہلے ہی حق سے دور تھے اور فسق و فجور کے اندر مبتلا تھے، انہوں نے اپنا ایک دن عید کا مقرر کیا جس دن ان کی تمام عورتیں برہنہ لباس پہن کر آتی تھیں اور مردوں سے اختلاط کیا کرتی تھیں۔ پیارے دوستو، حضرت شیخ علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین دور سے ان کے گانے باجوں اور محفلوں کی آوازوں کو سنا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن ان میں سے ایک شخص کے دل کے اندر خیال آیا کہ کیوں نہ میں وہاں جا کر دیکھوں کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ وہ شخص جو چھپے وہاں سے ہجرت کر کے عید کے دن اس جگہ پر جا پہنچا پر قابیل کی اولاد فسق و فجور میں مبتلا تھی۔ شخص پر پہنچا، دیکھا کہ ان کی عورتیں بہت زیادہ حسین و جمیل تھیں۔ پیارے دوستو، روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت شیخ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مومنین کی جماعت تھی، مرد بہت زیادہ حسین و جمیل تھے، خوبصورت تھے کہ ان کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ قابیل کی اولاد کے اندر مرد انتہائی بدصورت تھے اور عورتیں بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھیں۔ نوجوان ان لڑکیوں کے حسن کو دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہوا۔ وہ نوجوان واپس آیا تو اس نے چوری چھپے دیگر مومنین کو بھی اس بات کی خبر دی۔ پھر مومنین لوگوں میں سے بعض کمزور ایمان والے وہاں سے ہجرت کرنے لگے، قابیل کی اولاد کے پاس جا کر ان کی عورتوں کے فتنہ و فساد کے اندر مبتلا ہونے لگے، آپس میں زنا کرنے لگے۔ زنا جیسے کبھی گناہ کی ابتدا ہوئی۔ دوستو، روایات میں آتا ہے شیخ علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کی تعداد بہت کم ہو گئی کہ اسی دوران قابیل کا گروہ زیادہ طاقتور ہو چکا تھا۔ بستیوں کے اندر بھی فتنہ و فساد پھیلاتے اور باہر بھی۔ اسی طرح دنیا میں زنا کی ابتدا ہوئی۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجیے اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل اسلامک ویوز سبسکرائب کر لیجیے۔ ملتے ہیں جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ بہت سا خیال رکھیے گا۔